پیجر سر، آپ نے دیکھا کہ کراچی کے امن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ گیا اور اب کراچی کا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آپ نے سپلیمنٹری سوال کر دیا ہے. مین چیز ہے جو ڈبیٹ اس وقت ہے وہ ڈبیٹ ہے کیا ہے؟ ڈبیٹ یہ ہے کہ آپ کی 90s کی پالیٹکس جو ہے وہ اب دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے. پی ڈی ایم ایک آرٹیفیشل گروپ بنا تھا، ہم نے پہلے بھی بڑے دیکھے، گرینڈ الائنس، جی ڈی اے، دس اینڈ دیٹ، یہ سب بنے اور پھر اس کے بعد یہ ڈسمینٹل ہو جاتے تے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب وہ لے آتے تھے ڈیموکریسی کے نعرے. آج آپ دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر، یہ کنٹمپریری ہسٹری میں چلے جائیں، جب پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون کی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، نون باہر آ گئی کیونکہ اس وقت بھی گند ہو رہا تھا. نون ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانسز، وہ باہر آئے. میں تو نواز شریف کے اسی فلائٹ پہ واپس آیا تھا صبح جب ہم اسلام آباد آئے تھے، تو مجھے رستے میں پتہ چل گیا. بعد میں آج آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوگی الائنس سے اور مسلم لیگ فرنٹ پہ آ گئی. اب جسٹ لک ایٹ دی پیراڈائم، یہ کس طرح ہوا ہے. وہاں مسلم لیگ نون باہر چلی جاتی ہے یا مسلم لیگ نون اندر آتی ہے، پیپلز پارٹی باہر چلی جاتی ہے. یہ دونوں پروفیشنل آپ کہہ لو جینیٹک ایک رائیولز ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دونوں کے نظریات اپنے ہیں. اور یہ پی ڈی ایم کیوں بنی تھی؟ ابھی صرف ایک آدمی کے لیے، عمران خان. اب عمران خان سائڈ پہ ہوا ہے، 90s کی پالیٹکس آپ کی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. سائڈ پہ کیا گیا، چلے کر دیا گیا، جو بھی ہو گیا، بات تو وہی آئی نا. سر یعنی یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کروایا گیا. دیکھیں، ہر ایک کے مختلف ویو پوائنٹس ہیں 9 مئی کے اوپر، تو لیٹس ناٹ ایون گیٹ انٹو دیٹ. سب کو پتہ ہے سچ کیا ہے، سب کو پتہ ہے جھوٹ کیا ہے. سو لیٹس ناٹ ایون گیٹ انٹو دیٹ. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہی موڈس آپرینڈی رکھا ہے جو پہلے بھی تھا. فوج کے پیچھے لگ گئے سارے. آج بھی وہ جو بلاول بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ فوج ہے. تو پھر فوج پہ وہی نقطے نظر آ رہے ہیں. جس طرح جاوید نے بات کیا، چودھری صاحب نے، اب وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ نون کی طرف کوئی تھوڑی سی ہوا جا رہی ہے، وہ ادھر بولیں گے. اگر پیپلز پارٹی، جو کہ بڑا مشکل، بڑا ریئر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی بجا دی ہوئی ہے، تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، اب وہاں نہیں ہوگی. سو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کھیلے گا. بلاول نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، آسٹرچ پالیسی، کہ جو obvious ہے اس کو تم نے بالکل بھول جاتے ہو. بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن ریالٹی کو ہم ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں. اور اب جو پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم پچھلوں کو بلیم کریں گے، اگلوں کو نہیں کریں گے. جو کنٹمپریری میں ہو رہا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے. لے جی، سارا گند پچھلوں نے کیا ہے. یہ پچھلے کون؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی آئی، اس نے کیا کہا؟ ان سے پچھلے، ان سے پچھلے آئے، ان سے پچھلے. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے 2.5 سال میں، یہ پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ یہ 16 مہینے میں اس نے کیا کیا؟ یہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے. ہم نے بلیم گیم کو اتنا رائف رکھا ہے کہ ہم نفرتیں پھیلا دی ہیں. ہم نے ہر جگہ نفرتیں پھیلا دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ جو آپ افغان کی بات کر رہے ہیں، آرمز ایمونیشن، آپ کو تو فائدہ کیوں اور اٹھائے گا؟ آپ کرکٹ کی بات کر لیں، جو ہمیں مار پڑی ہے کرکٹ کے اندر، آپ کا بورڈ ہی ایسا ویک ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا گھر ہی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کا گھر جب ٹھیک نہیں ہے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کی کیبنٹ یا آپ کی کرکٹ ٹیم پرفارم کرے گی؟ تھنک اباؤٹ اٹ. جب تک ہم اپنے بلیمنگ دا پاسٹ رکیں گے نہیں اور آگے نہیں چلیں گے، منیزے آپ 10,000 سوال کریں گی، اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم منافق ہیں. پیجر سر، آپ کی طرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، نون لیگ کے کچھ اپنے رہنما یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے بھائی جو دونوں باہر ہیں، ان کی موجودگی اچھی نہیں ہے باہر، مطلب they have to be اور one of them has to be in پاکستان، مگر ایسا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ارزشر کاوس جی، ان سے بڑی باتیں ہوتی تھیں کراچی میں، تو کہتے تھے کہ واٹ گڈ از اے ڈیڈ مین، یو ہیو ٹو لیو اینڈ کم بیک یا ریٹرن اگین ٹو فائٹ. سر ill man is better than a dead man. An ill man is better than a dead man any time. Dead man is a dead man. تو میں وہی کہوں گا کہ میں تو نواز شریف کے ساتھ آیا تھا جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے. وہ ہمیں پہلے پتہ چلا کہ بھائی بڑی دنیا آ رہی ہے. آپ پارا سے آگے ایک بندہ نہیں آیا، صرف وہ حنیف عباسی کوئی بندے لے کے آیا تھا، اینڈ دیٹ واز اٹ. وہ ادھر ہی ان کو پکڑ لیا تھا ساروں کا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. چودھری صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ڈیٹ تو اناؤنس ہوگی 21 اکتوبر کی، بٹ وی ڈونٹ نو. اللہ کرے آئیں، ہم کہتے ہیں آئیں، نواز شریف کا ملک ہے، ان کا گھر ہے، لیکن جو کانسیکوینسز ہیں
آگے what the law says کہ کیا یہ ڈائریکٹ جیل میں جائیں گے, کیا will the law be upheld or not, that again remains to be seen. So اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنل نیگوسیشنز کیا ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پھر اس کے بعد ایک کوشچن مارک آئے گا کریڈیبلٹی پہ. صحیح. یاد رکھو بد سے بدنام بہت برا ہوتا ہے. بد تو ہمیں پتہ ہی, لیکن بدنام جو ہو جائے نا وہ بہت برا ہوتا ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور آگے ایک ہی طریقے سے چلیں گے. اب فار ایگزامپل انہوں نے چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بھئی سعودی نہیں آیا, شاید آ جائے گا. وہ نہیں آئے گا انٹرم گورنمنٹس کے اندر, وہ کیا کرے گا آ کے؟ وہ تو ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ وہ آئیں گے, بالکل آئیں گے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے, ویدر اٹ از اے بی اور سی جو بھی آئیں گے وہ اس پہ بات کریں گے. اب یہ وہی ہے نا جنہوں نے گھڑی دی تو اس کے بعد آپ نے گھڑی کا ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا لیا, تو وہ اس ملک میں آئیں گے کہ میں تمہیں پریزنٹ دیتا ہوں, اوپر سے تم یہ کیا مذاق بنا لیا ہوا ہے. سو آئی تھنک یہ ٹائم ہوگا, یہ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی اینڈ وی ہیو ٹو ریمین پازیٹیو. نواز شریف کافی دیر سے ہی آلویز وانٹیڈ ٹو کم. میں جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ آیا ہوں تو ان کو آپ نے ڈپورٹ کر دیا. میں شہباز کے ساتھ آیا ہوں, ان کو آپ نے ڈپورٹ کر دیا لاہور ایئرپورٹ کے ساتھ. آنا سب چاہتے ہیں لیکن آپ نے پلینگ فیلڈ دینی ہے ایمانداری کے ساتھ سب کو. آپ نے نواز شریف کو ٹوٹل پلینگ فیلڈ دینی ہے, آپ نے خان کو ٹوٹل پلینگ فیلڈ دینی ہے, آپ نے ہر ایک کو دینی ہے. اگر تو آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر تو آپ نے کرنا ہے کو رگڑ دو, نواز شریف کو رگڑ دو, اس کو زرداری کو رگڑ دو, پھر آپ کا ملک یہ نہیں چلے گا. پھر آپ کا ملک کیا, آپ کی سوسائٹیز ڈیوائیڈ ہو جائیں گی, آپ کے لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, اینڈ ایونچولی آپ دیکھو گے کہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہمارے دشمن. ہم یہ دشمنوں کو چانس نہیں دے سکتے. ہم نے یونائٹڈ رہنا ہے, اور جب تک ہم یونائٹڈ نہیں رہیں گے, منیزے ہم قائد اعظم کو بیچارے کو ڈیلی یاد کرتے ہیں, 11 سپٹمبر کو بھی, پھر 26 کو بھی, اور یہ کیا قائد اعظم کی کسی چیز پہ ہم چل رہے ہیں؟ پی جے سر اسی لیے تو کہتے ہیں یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال. یس ایبسلیوٹلی یو رائٹ. سانحہ 9 مئی کے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی 10 کیسز میں قصوروار قرار پائے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو مقدمات ہیں یا جو چلان تیار کیا گیا ہے وہ 2000 صفحات پر مشتمل ہے, یعنی کہ پروف سارے اٹیچ کر دیے گئے ہیں. پی جے سر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں آپ نے کتنے کیسز انہوں نے بتائے, کتنے ہیں؟ 2000 صفحات پر 2000 مشتمل چلان جو ہے وہ جاری ہوا. یہ زیادتی کر رہے ہیں, بہت کم ہے یہ. اس میں کوئی 5-10 ہزار ہونے چاہیے. یہ 2000 سے کیا ہے, اس سے کچھ نہیں بنے گا. دیکھو یہ وی آل نو واٹس دا ٹروتھ, چھوڑیں آپ. دا کوشچن از, ہم بڑے شور کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے, آپ کے پاس کیا فل کو ماڈل ٹاؤن کی انکوائری آئی ہے؟ یہ جڑا والا کا کیس تھا آپ کی, وہاں آئی ہے؟ سیال کوٹ میں آپ نے سری لنکن کو مار دیا, اس کی انکوائری آئی ہے؟ سائیوال کا آپ کیس لے لو. یہ جس کو ہم نے پکڑنا ہے اس کو پکڑنا ہے. آپ نے, میں جیسے بار بار کہتا ہوں, دیکھو یو ہیو ٹو بی آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ. نواز شریف کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا, آصف زرداری کے ساتھ بھی یہ کیا, بے نظیر کے ساتھ بھی یہ کیا, جو بچ گیا اس کے ساتھ بھی کیا, آج عمران خان ہے. ختم ہوگی بات. بات تو سچی یہ ہے, لیکن اگر آپ سچ نہ بولیں تو یاد رکھیں جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے حساب کہیں نہ کہیں تو آپ کا ہوگا, اور جب حساب ہوگا پھر آپ ضرور جواب دہ ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں انصاف کی بات کرو. یہ کیسز جنہوں نے غلط کام کیا بالکل پکڑو, نہیں اس میں تو معافی ہے ہی نہیں. میں تو کھڑا ہوں کہ جہاں آپ نے جی ایچ کیو پہ جو لوگ گئے یا یہ کور کمانڈر کے گھر پہ گئے, ان کے لیے میرے دل میں کوئی معافی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بے عزت کیا ہے, اس نے میری فوج کو بے عزت کیا ہے, اور دشمن کو ایک موقع دیا کہ ہمیں تنقید کا ایک نشانہ بنائے. جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کو پکڑو, لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے سب کو تو یہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, آپ نے یہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, آپ نے نون کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, کیا نہیں ان کے ساتھ ہوا, آج آپ وہی کر رہے ہیں. سو دا کوشچن از ہم کب تک کریں گے, یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کیا پاکستان کو ہم نے اسی رستے پہ اسی طرح چلانا ہے؟ نہیں. انف از انف. جب ہم کہتے ہیں نا نیشنل ریکنسلیشن, لیٹس ہیو اے نیشنل ریکنسلیشن, لیٹس اسٹارٹ اے فریش, لیٹس موو فارورڈ. بہت ہمیں اسکیلٹنس چھوڑ دیے پیچھے. انف از انف. پی جے سر آپ نے کہا کہ XYZ رپورٹس نہیں آئیں, JIT بن گئی, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بن گئی, جس کا رزلٹ آ گیا, اس کو بھی تو کوئی تسلیم نہیں کر رہا.